وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83. آج کے سبق کا ایک موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نے زائل و نابود ہی ہو جانا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرما رہے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو صرف نقصان ہی میں اضافہ کر رہا ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 83. لفظی ترجمہ: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ. اور جب ہم نعمت کرتے ہیں انسان پر، اعرض وہ رخ پھیر لیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ اور اپنی جانب کہتے ہیں پیٹھ کو، یعنی پیٹ کر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے، کانا یئوسا وہ مایوس ہو جاتا ہے. سامعین کرام، مضمون چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے معراج، مسلمانوں کو معراج حاصل کرنے کے لیے اس پہ ثابت قدم رہنے کی، حق پہ ثابت قدم رہنے کی تلقین کی ہے اور نصیحت کی ہے. اور جو گزشتہ سبق تھا اس میں یہی تھا کہ حق جب آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، اور باطل مٹنے ہی والی چیز ہے. دوسری یہ بھی ہم نے کل پڑھا تھا کہ ننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن کے نازل ہونے سے شفا ہے، ورحمت اور رحمت ہے مومنین کے لیے، اور لیکن اس سے نہیں بڑھتا ظالموں کا لیکن نقصان، خسارہ. سامعین کرام، یہ نقصان کی بات ہو رہی ہے، اور نقصان سے فائدہ جوڑا ہوا ہے. یعنی فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان ہوگا. انسان، یہ جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، جب ہم نعمت کرتے ہیں انسان پہ، سامعین کرام، انسان یہ خاص طور پہ یہ نوٹ کر لیں کہ سیاق و سباق کے حساب سے یہاں نعمت جو ہے
قرآن ہے، بہت بڑی نعمت ہے، قرآن کی نعمت ہے، تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اسی کے تناظر میں بات کروں گا آپ سے۔ انسان سامعین اکرام آیا ہے دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا ذالک ظن الذین کفروا، میں نے زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے یہ باطل بے مقصد نہیں پیدا کیے ہیں، یہ کافروں کا گمان ہے، ایسا گمان کافر کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، تمہارا کیا خیال ہے کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے، بے فائدہ پیدا کیا ہے، اور تم لوٹ کے میرے پاس نہیں آؤ گے، یعنی میں تم سے پوچھوں گا نہیں؟ تو یقیناً سامعین اکرام مختصر بات یہ ہے کہ یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دی ہے انسان کے فائدے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے اور اس کو مسخر کر دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس میں تو کوئی شک و شبہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ یہ کائنات جو ہے انسان کے گرد گھوم رہی ہے۔ دیکھیں ابھی تک آپ اس کرۂ زمین کے علاوہ دوسرے پر زندگی کے آثار ہی نہیں ڈھونڈ سکے، زندگی کے آثار۔ تو بہرحال اس کرے پہ جو ہے مخلوق اللہ تعالیٰ نے آباد کی ہے اور اس کو فضیلت دی ہے، بہت سی مخلوقات پر اس کو فضیلت دی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، یعنی آخرت کی کامیابی اس کا مقصد ہے کہ یہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا ہے اور دوبارہ بتا رہا ہوں کہ یہ کائنات تمام، یہ زندگی عرصہ حیات جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی تیاری کا وقت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام قوتیں ہمیں دی ہیں، مہلت دی ہے، پھر ہدایت دی ہے۔ اب دیکھیں انسان کا مقصود دنیا نہیں بلکہ آخرت ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، تمہیں آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو یہ بات اصل میں بار بار کہنی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ، عام لوگ جو ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کو اپنا مقصود حیات، دنیا کی کامیابی کو ہم نے اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ آپ تو عام طور پہ آپ دیکھیں نا ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے، اگر کوئی ایک غریب آدمی ایک دم ترقی کی منازل، دنیاوی ترقی کی منازل طے کر لے تو ہم اسے بڑا کامیاب تصور کرتے ہیں۔ یعنی ایک غریب چھوٹا، یعنی تھوڑے سرمایے سے کام کرتے کرتے اگر جلد ہی مل کا مالک بن جائے تو ہم یہ کہتے ہیں، خیال کرتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی جلدی کامیاب ہو گیا، اس نے ترقی کی منازل بڑی جلدی طے کر لی۔ ایسا نہیں ہے، یہ نرا دھوکہ ہے، اور دھوکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے سامعین کرام۔ اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے، ضمناً میں عرض کر دوں، جتنی دنیا بڑھتی ہے اتنی پریشانی بھی ہوتی ہے۔ یا عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے، جتنا انسان عام طور پہ جتنا پیسہ آتا ہے اتنا وہ کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے اور خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، کنجوسی جو ہے وہ۔ بہرحال میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ انسان کا مقصود دنیا نہیں ہے، جبکہ ہم نے باطل کو مقصد بنا لیا ہے اور باطلی سے محبت کرتے ہیں سامعین کرام۔ ظاہر کو مقصود بنا لیا ہے، ظاہری ہی سے محبت کرتے ہیں۔ اب ظاہر میں آپ کے کیا ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے گنوا دیے ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ والخیل المسومۃ والانعام والحرث ذالک متاع الحیات الدنیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ ان سے انسان محبت کرتا ہے، لیکن یہ تو متاع دنیا ہے،
یعنی یہ ضروریات ہیں، عارضی فائدہ ہے بس. تو یہ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ کے ہاں جو ہے وہ بہت اچھا ثواب ہے، بہت اچھا اجر ہے. تو یہ ایک سامعین کرام جتنی جلدی ہم اس طرف متوجہ ہو جائیں آخرت کی طرف، اپنے مقصد کی طرف، تو اتنی ہی ہمیں یعنی کامیابی کے چانسز جو ہیں بڑھ جائیں گے. اور اگر دنیا ہی کو ہم مقصود بنا کے جیتے رہے اور اس کی محبت کو ہم ترک کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو مقصد بنا کے دیکھیں، اس میں ہوتا یہ ہے کہ دنیا کی محبت، حضور فرماتے ہیں کہ حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے. تو اگر دنیا کی محبت کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو آپ یہ یقین کر لیں کہ آپ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے اور تزکیہ آپ کا نہیں ہو سکتا. تو حب دنیا چھوڑ کے اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دینی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے سوچنا ہوگا. یہ ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے ایسی چیز ہے کہ یہ اس کو سلگانا پڑتا ہے، اس کے لیے طریقہ کار ہے. یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اچانک آپ سو کے اٹھیں گے تو دل میں آپ کے اللہ کی محبت آ جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آئینہ قلب کو صاف کرنا پڑتا ہے اور پھر اس کے لیے لا الہ کہنا پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقَلْبِ لَا الَٰهَ إِلَّا اللَّهِ. ہر چیز کے لیے مانجنے کا ایک آلہ ہوتا ہے، صفائی کا ایک آلہ ہوتا ہے، اور دلوں کی صفائی کے لیے کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ. اور یہ لا الہ جو ہے آپ نے اکیلے نہیں پڑھنا، بلکہ اسے کسی صاحب دل سے سیکھنا ہے. صاحب دل کی صحبت میں بیٹھ کے، ایک تو صحبت جو ہے بہت ضروری ہے سامعین کرام، اہل اللہ سے تعلق بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت فرمائی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور واتبع سبیل من اناب الیہ، اور اس شخص کی پیروی کرو، اس کا اتباع کرو جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. سامعین کرام، بہرحال تو دیکھیں، انسان اگر آ کے دنیا میں آ کے، میں اور آپ، یہ مضمون بڑا عام ہے سامعین کرام، میرے بارے میں بھی ہے، آپ کے بارے میں بھی ہے. انسان اگر آ کے اپنے آپ کو بھول جائے یا سوچ سمجھ سے کام نہ لے، اپنے آپ کو بے وقوف بنا لے، تو پھر یہ ہے کہ ظاہر دنیا ہی اس کی یعنی واحد ترجیح رہ جاتی ہے، اس کے سامنے کوئی اور آپشن ہی نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے انسان کے سامنے دو آپشن ہیں، ایک اللہ کی محبت ہے اور دوسری دنیا ہے. اللہ کے سوا ما سوی اللہ ہے. یعنی اگر میں مزید آسان الفاظ میں یہ بات کروں تو انسان کے پاس دو آپشن ہیں، یا اللہ کی طرف رجوع ہے یا غیر اللہ کی طرف رجوع ہے. لیکن اگر انسان اپنے آپ کو نہ پہچانے، تو یہ اپنے رب کو بھی نہیں پہچانے گا. اگر یہ اللہ کو بھلا دے بحیثیت مقصود حیات تو یقیناً یہ اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا. نسوا اللہ فانساہم انفسہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، نتیجتاً اپنے آپ کو یعنی اپنے مقصد حیات کو بھی بھول گئے. یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں بات. تو اگر اللہ کی طرف ہم نے رجوع نہ کیا تو باقی کیا؟ باقی تو غیر اللہ رہ جاتا ہے. اللہ کے ما سوا، اور اللہ کے ما سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے. اس کا طلب کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کو دل میں جگہ دینا، یہ باطل ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے
اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اگر اس کو آپ پکاریں گے تو وہ باطل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سامعین کرام، لہو دعوت الحق، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پکارنا تو اسی کا ہے، بنتا ہے ہی وہ. سامعین کرام، یہ بات میں تھوڑی سی یعنی آہستگی سے کہہ رہا ہوں، کوئی اس میں جذبات نہیں ہے. آپ سوچیں، اس پہ سمجھیں کہ حقیقی ذات ایک ہی ہے، حقیقی وجود ایک ہی ذات کا ہے، وہ ہے اللہ. اب جو ذات حقیقی ہے تو پھر تو اسی کو پکارنا بنتا ہے، اور تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے علاوہ کسی ذات کا حقیقی وجود ہی نہیں. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، مطلب وہ ازل سے ہے اور ہمیشہ ازل سے ابد تک ایک ہی ذات ہے. اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ تو اس کا ارادہ ہے، کن فیکون کی بات ہے نا. پھر اللہ نے چاہا تو یہ مخلوقات پیدا ہو گئیں، یہ تو چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی. تو چاہت کو کیا چاہنا، چاہت سے کیا دل لگانا. لیکن ایک بات ضرور میں اس ضمن میں کہوں گا کہ دیکھیں، اصل جو ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، محبت صرف اللہ سے ہے. اچھا، اس کے بعد جو محبتیں ہیں وہ اللہ کی وجہ سے ہوں گی. یقیناً مخلوق سے بھی محبت بنتی ہے. خالق کی محبت تک پہنچنے کے لیے مخلوق سے محبت کرنی ہوگی، مجاز سے محبت کرنی ہوگی. آپ نے سب سے بڑا مجاز مظہر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور یہ مضمون طویل ہو جائے گا، لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات بتا رہا ہوں سامعین کرام اختصار کے ساتھ، کہ ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا بنتا ہے اور یہ لازم ہے. یہ اس کے بغیر آپ اللہ کی محبت کو پا نہیں سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر اللہ کی، تو پھر یہ ایک طویل بحث طلب وہ ہے، لیکن میں اختصار سے کہہ رہا ہوں. یعنی باقی چیزوں سے محبت پھر اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے. یعنی جو محبوب، حقیقی محبوب کے جو قریب چیزیں ہیں، ان مجاز میں آپ ان سے محبت کر دیں، شروع کر دیں، تو پھر جو ہے کیا ہوگا، پھر وہ حقیقی محبت کو آپ پالیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے ایک شخص مومن ہو نہیں سکتا جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اگر ہے بھی تو وہ اللہ کی وجہ سے ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں. تو بہرحال اس میں مضمون زیادہ ہے، لیکن میں اس وقت تک یہ میں نے جو آیت پڑھی ہے، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسان، جب ہم نعمت کرتے ہیں انسان پہ، اعرض، یہ اعراض کر لیتا ہے، پیٹھ دکھا دے، ورنہ آپ بھی جانے پیٹھ دکھا دیتا ہے، رخ موڑ لیتا ہے. تو یہ اصل میں اللہ کی نعمت کیا ہے سب سے بڑی سامعین کرام؟ دیکھیں، عام طور پہ تو یہ نعمت تو ہم محدود معنوں میں لیتے ہیں، اور وہ یعنی میرے خیال سے کہ وہ بہرحال اپنی وقت پہ آئیں گے. لیکن یہ ہے کہ نعمت، حقیقی نعمت کیا ہے؟ حقیقی نعمت سامعین کرام انسان کا مقصود اللہ ہے. اب نعمت، حقیقی نعمت کیا ہے کہ اس کو اللہ کا راستہ پتہ چل جائے. یعنی ایک منزل تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں سامعین کرام، اگر راستہ معلوم نہیں ہے تو آپ کیسے جائیں گے؟ اگر اللہ مقصود ہے ہمارا، اور یقیناً ہے، تو اب اللہ کا راستہ اگر پتہ چل جائے تو پھر کیا کہنے. اب سامعین کرام مثال کے طور پہ ایک بارات ہے،
بارات ہے، یہ میں ویسی مثال دے رہا ہوں، مطلب سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں۔ ایک فیس بک پہ لڑکی لڑکے کی دوستی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دوستی ہوتی ہے اور والدین سے بھی بات ہو جاتی ہے، اسکائپ سے لڑکا لڑکے پسند کر لیتے ہیں، خانہ دانوں کا بھی وہ ہو جاتا ہے۔ اب لڑکی ہے لاہور میں، اور لاہور کی تنگ گلیوں میں ہے، اور یعنی اس کا پتہ جو ہے مشکل سے ملتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں ہمیں عام پتے بھی ذرا مشکل سے بہرحال طے ہو جاتی ہے۔ بارات کہتے ہیں، بارات لے کے آ جاؤ۔ یہ بارات ہے تقریباً 50 موٹروں کی، 50 ہے 40 ہیں، جتنی بھی موٹریں ہیں باراتی جو ہیں، لیکن پتہ معلوم نہیں ہے۔ پتہ لڑکی نے لڑکی والوں نے اپنا پتہ نہیں بتایا گھر کا۔ اب جناب یہاں پسند تو آ گئے ہیں دونوں ایک دوسرے کو، مثال کے طور پہ اس کا پسند آ گئے، اور لڑکے والے باراتی جو ہیں وہ انہوں نے رخت سفر باندھ لیا ہے، راستے میں ہیں، اور پتہ جو ہے انہوں نے نہیں بتایا مثال کے طور پہ، یا بتا دیا ہے کہ ہم لاہور میں ہیں۔ اب لاہور میں کہاں پہ ہیں بھائی؟ لاہور میں کہاں پہ ہیں یہ بھی نہیں بتا رہے۔ اب چلیں انہوں نے بتا دیا کہ ہم چوبرجی میں ہیں۔ اب چوبرجی میں کہاں پہ ہیں بھائی چوبرجی جا کے صرف لڑکی کا نام پتہ ہے یا اس کا، ہمیں تو اور کچھ، اب لڑکی کا تو اب یہ سارا دیکھیں، اب اس کا اگر مطلب ایک ٹائم فکس ہے، انہوں نے انتظام کر لیا ہے، لڑکی بارات کے یعنی رخصتی کے لیے تیار ہے، لیکن اب ان کو پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اگر کوئی ان کو پتہ دے دے، پتہ دے دے کہ بھئی یہ لڑکی فلاں ہے، یا راستہ بتا دے، یا مثال کے طور پہ ان کو ایک میسج آتا ہے، فون پہ ایک SMS آتا ہے یا واٹس ایپ پہ آتا ہے کہ بھئی یہ پتہ ہے، اور یہ باقاعدہ اس کا نقشہ، اس میسج میں باقاعدہ اس گلیوں کا نقشہ اور ہر ایک گلی کہاں سے گزرتی ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ، تو آپ دیکھیں کہ وہ باراتی جو ہیں، ایک تو لمبا سفر ہے، پشاور سے لاہور تک کا لمبا سفر ہے، اور یہ لوگ پہنچ گئے ہیں لاہور، شاہدارے کے پاس پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں ہے۔ اب ایک SMS ان کو آتا ہے کہ بھئی یہ پتہ ہے۔ اب دیکھیں وہ کتنا خوش ہوں گے باراتی، اول تو شور مچانا شروع کر دیں گے، ہاں بھئی پتہ مل گیا آ گیا، اور یہ سارے اب بس چلتے جاؤ ان گلیوں، ان راستوں پہ چلتے جاؤ، آپ کو پہنچ جاؤ گے، تم ہو جائے گی، شادی بھی ہو جائے گی، نکاح ہو جائے گی، بارات آ جائے گی، بارات کو لے کے یعنی رخصتی ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی مثال دی ہے سامنے کا، دیکھیں اللہ مقصود ہے۔ اب مثال ایسا ہے کہ یہ ایسے مضامین ہیں سامنے کرام کی، یہ دیکھیں آپ کیسی مثالوں سے یہ سمجھانی پڑتی ہے یہ بات، اور بس یہ ہے کہ بس کوئی بات نہیں، سمجھانا تو ہے اور سمجھنا تو ہے، سمجھنا بھی ہے سمجھانا بھی ہے، لیکن کوئی سمجھے تو بات ہے۔ لیکن صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ کا راستہ ہے۔ اب انسان آیا ہے اللہ کے لیے، اب اگر اس کو راستہ پتہ نہ ہو یا اس کو راستہ ہی معلوم نہ ہو تو پھر کیسے جائے گا؟ یا ایک اور مطلب تھوڑا سا اور اس کو ڈیٹیل میں کرتے ہیں، وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے میں زندگی کی کامیابی رکھ دی ہے کہ بھئی تم ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزارو تو مجھ تک پہنچ جاؤ گے۔ اب وہ طرز حیات ہے کیا؟ وہ طریقے زندگی ہے کیا؟ ظاہر ہے یہ تو حقیقت بات ہے، یہ مثال کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی ایک خاص طرز زندگی میں رکھ دی ہے۔ صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ میں کامیابی نہیں ہے سامعین کرام، یا اس تک دین محدود نہیں ہے۔ طرز زندگی صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک آپ کیسے زندگی گزاریں گے، معاملات کیسے کریں گے، اخلاق کیسے رکھیں گے، کس طریقے سے بات کریں گے، کیسے کن سے آپ محبت کریں گے، کن سے آپ محبت نہیں کریں گے،
اور کس پہ خرچ کریں گے، کس سے روکیں گے، یہ ساری باتیں ہیں سامنے کا. زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقے میں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ میں نے ایک خاص، لیکن وہ طریقہ کار ہمیں نہیں معلوم. مثال کے طور پہ یا دوسرے انداز میں اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم نیکی کرو، تقوی اختیار کر لو، نیکی کرو اور نیکی کے کام کرو تو تم اپنے مقصود تک پہنچ جاؤ گے. اب وہ نیکی کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ مثال کے طور پہ، وہ تو بتایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، مثال کے طور پہ معلوم نہیں ہے انسان کو، نہ کتاب آ رہی ہے نہ رسول آ رہے. تو نیکی کیا ہے بھئی نیکی زندگی مثال کے طور پہ ایک کام کرنے کے طریقے ہیں مختلف. یا آپ رزق کما رہے ہیں تو رزق میں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جھوٹ بھی بول سکتے ہیں اور خراب مال بھی بیچ سکتے ہیں، مکس کر کے بیچ سکتے ہیں. یہ وہ صحیح طریقہ کیا ہے، تجارت کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ ڈیٹیل نہیں ہے. مثال کے طور پہ موجود تو ہے لیکن مثال کے طور پہ فرض کر لیں کہ ڈیٹیل نہیں ہے، کہ ہمیں نہیں معلوم کہ نیکی کیا ہے تو پھر کیسے کریں گے نیکی. تو یہ مضمون میں سمیٹتا ہوں. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، پیغمبر کے الفاظ ہیں کہ میرا رب سیدھے راستے پر ہے. ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، رب تک پہنچنا ہے تو صراط مستقیم. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ایک طرز حیات ہے سامعین کرام. یہ میں بالکل آسان الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. صراط مستقیم کی تفصیل کیا ہے، یہ ہے کیا؟ یہ ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہدایت، نیکی، یہ ہے کیا؟ یہ ایک دین ہے، یہ ایک طرز زندگی ہے. اگر آپ اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو وہ نیکی ہے. تو یہ راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، قرآن نازل کیا ہے. اس میں قرآن کیا ہے، قرآن میں کیا بیان ہوتا ہے یا کس طرف ہمیں لے جاتا ہے؟ قرآن ہمیں اللہ تک ایسا راستہ بتاتا ہے جو ہمیں سیدھا اللہ تک پہنچا دے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے. یعنی قرآن کا طرز حیات جو ہمیں بتا رہا ہے، اور یقیناً ہے سامعین اکرام. 14 نکاتی پروگرام تو آپ اس صورت میں پڑھ چکے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. 14 نکات ہیں سامعین کرام، وہ ہم اس صورت میں پڑھ چکے ہیں. تو یہ طرز حیات اپنا کے، یہ ایک راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہمیں. اس راستے پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہیں. قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سیدھا اللہ تعالیٰ تک جا رہا ہے. اب یہاں جو آیت ہم نے پڑھی ہے وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، جب ہم نعمت کرتے ہیں انسان پر وہ رخ پھیر لیتا ہے. اعرض، وہ اپنا رخ پھیر لیتا ہے، یعنی نصیحت سے منہ موڑ لیتا ہے. جو راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنی جانب آنے کا راستہ اس کو بتاتے ہیں وہ اسے رخ پھیر لیتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سامعین کرام، نعمت انسان پہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی کیا ہے؟ یہ ایک پہلا جملہ جو ہے آپ نوٹ کر لیں. سب سے بڑی جو نعمت ہے، نعمتوں کی جو نعمت ہے وہ قرآن ہے سامعین کرام. قرآن ہدایت ہے. اور انسان کی دیکھیں اگر اس کے پاس بہت ساری دولت بھی ہو جائے، مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یعنی ایک انسان لاکھوں ساری دنیا کا مالک بن جائے تو کیا ہوگا؟ موت کے وقت تو رہ جائے گی اس سے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس 40 کلو سونا آ جائے یا 100 کلو سونا آ جائے، چلیں فرض کر لیں، یہ مطلب آسان ہے، ساری دنیا کا تو کوئی مالک ہے ہی نہیں نا. 100 کلو سونا تو ہو سکتا ہے. اب 100 کلو سونا مطلب آپ دیکھ لیں، اس کو حساب کتاب لگا لیں. 100 کلو یعنی اربوں روپے کی اس کی بنے گی. میں نے تو حساب نہیں کیا، آپ کر لیں، کوئی بات نہیں. کلو میں جو ہے وہ کتنے تولے ہوتے ہیں اور 100 کلو میں کیا. تو یہ مطلب یہ انعام ہے. یہ
بہرحال سامعین کرام یہاں پہ میں گفتگو روک کے باقی ماندہ مضمون کو انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو بیان کریں گے. ابھی میں آپ مجھے صرف تلاوت سنا دیں اور باقی ترجمہ جو ہے وہ اگلے درس میں انشاءاللہ ہو جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. When we bless the human being, he turns away and distances himself. But when adversity touches him, he is in despair. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.